بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنا تعارف پہلے آنریبل جو پریس فرٹرنیٹی ہے اس سے کراتا ہوں. یہ کشمیر کی آرگنائزیشن ہے ہاٹ مکس پلانٹ اونرز ایسوسیشن، جن کے دوارا میگنمائزیشن ورکس آدھارت ہوتے ہیں اور وہ کمپلیٹ کرتے ہیں گورنمنٹ کا سارا ورکس پروگرام. سیکنڈلی میں بہت شکر گزار ہوں پریس فرٹرنیٹی کا کہ انہوں نے یہاں تشریف لایا ہماری بات سرکار تک پہنچانے کے لیے، چونکہ سمسیا ہے کہ 2019 سے پہلے جو کشمیر میں یا جموں کشمیر میں منتخب عوامی نمائندے ہوا کرتے تھے، ان کی غیر موجودگی میں ہماری سمسیا بڑھ گئی. ہم نے اب کسی کے سامنے جو بولنا ہے وہ ہمارے سامنے ہے ہی نہیں. صرف ایک پریس، ایک ایسا میڈیا ہے جو ہماری بات گورنمنٹ تک پہنچا سکتا ہے. تو اس وشے میں شروع کرتا ہوں. جو ہماری اس وقت یہاں ٹیم بیٹھی ہے، یہ پورے کشمیر پرانت سے، چاہے سول کنٹریکٹر ہو، چاہے میگنم پلانٹ ایسوسیشن ہو، سب لوگوں کی، ان کے جو ادھیکش ہے، ان کے جو ذمہ دار ہے، اور میرے پلانٹ ایسوسیشن کے نارتھ ساؤتھ بارہمولہ کپوارہ قدرمو جو سارے سینٹر میں پلانٹ ایگزسٹنگ ہے، ان کے نمائندے یہاں بیٹھے ہیں جن کی بات میں سرکار تک پہنچانا چاہتا ہوں. تو ہماری بات یہ ہے، پہلے میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر آف انڈیا کی انتھک کوششوں سے اور ان کی جو پالیسی ہے ٹورڈز یونین ٹیریٹری آف JNK، اس پہ انہوں نے بجٹ 2022-23 میں یہ کیٹیگوریکلی رکھا ہے کہ it has been felt the needs of people، لوگوں کے ضرورت کے مطابق یہ بجٹ بنایا گیا. اس میں لوگوں کے جو ضروریات ہیں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیکٹر سے، اور لوگوں کے جو سرمایہ کار ہیں، جس زمرے میں ہم آتے ہیں، جو کشمیر میں یا جموں میں سرمایہ لگاتے ہیں. چونکہ آپ نے سنا جو جموں کے میرے ادھیکش ہیں، انہوں نے آپ سے کہا کہ انہوں نے فیصلہ لیا کہ جب تک یہ ریکویسٹ، ہم یہ ڈیمانڈ بھی نہیں اس کو بول رہے ہیں، I am requesting to the Prime Minister of India, to the Honorable Lieutenant Governor of Union Territory of JNK، ہماری بات صرف صاف اور صاف ہے. اگر 29,583 کروڑ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے مختص کیا گیا ہے، کیا ہمیں دکھایا جائے گا کہ اس کی اصل صورتحال کہاں ہے؟ اگر ہم سرمایہ کار، جنہیں آپ ٹھیکیدار کے نام سے بلاتے ہیں، ہاٹ مکس پلانٹ اونر کے نام سے بلاتے ہیں، کیا پچھلے 3 سالوں سے 18، 19، 20 اور 21 کا جو ان کا سرمایہ ہے، جو لگا ہوا ہے، جو انڈورس ہوا ہے کہ ہاں 1000 کروڑ سے زائد رقومات جو بند پڑے ہیں سرکار کے پاس، وہ کیوں نہیں ٹھیکیداروں اور پلانٹ اونرز کے حق میں واگزار کیے گئے؟ ایک بات تو پہلا پوائنٹ ہمارا یہ ہے. دوسری بات ہے، جو موجودہ صورتحال ہے پوری دنیا میں، عالمی کائنات میں، پرائز ایسکلیشن کے حوالے سے، جنگی صورتحال کے حوالے سے، لیشانی میں روڈیں اٹکا رہی ہے، جو پیس وزیر اعظم ہندوستان، پرائم منسٹر آف انڈیا کی خواہش ہے، یا ہمارے لیفٹنٹ گورنر LG صاحب کی خواہش ہے کہ اس ریاست کو تعمیر ترقی کے حوالے سے ایک ماڈل کی صورت میں پیش کیا جا سکے. ہماری مانگ صرف یہ ہے، ہماری ریکویسٹ صرف یہ ہے، ایک تو آپ ایسے انجینئروں کی درگت بنائیے یا ان کی پرسش کیجئے کہ کیوں سرکار کا جو پروگرام ہے یہ اسی لیٹر اینڈ سپرٹ میں استعمال کیوں نہیں ہو رہا ہے. دوسری بات، جو ان کی لو ایسٹیمیشن ہے، جس کی وجہ سے یہ سمودائے کے لوگ، ٹھیکیدار طبقہ، چاہے وہ پلانٹ اونر ہو، چاہے وہ سول کیٹیگری میں ہو، کیسے اس ایسٹیمیشن پہ اپنے آپ کے لیے روزگار یا جو اس کے ساتھ منسلک ایفیلیٹڈ ایجنسیز ہیں، کاریگر ہے، گاڑیاں ہیں، بینک ہے، ہم سب کے لیے کما رہے ہیں، روزگار پر ہم پہنچا رہے ہیں، مگر ایسے ریٹوں پر اس وقت اس سال میں کوئی امکانات نہیں ہے کہ ہمارا ٹھیکیدار یا پلانٹ اونر اس ایسٹیمیشن پہ سردست وہ کام لے سکے. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری ہمیشہ یہ کوشش ہے کہ اس ریاست میں اپنی پوری صلاحیتوں کو، اپنے پورے تجربے کو ریاست کے تمام محکموں میں پیش کر کے اس ریاست کی تعمیر ترقی میں اہم رول ادا کرے. مگر اگر فائنانس ڈپارٹمنٹ کے اپنے پریسیڈنس کے مطابق 4 کوارٹروں میں فنڈز ریلیز کرنے ہیں، کیوں اسی محکمہ کے دوسرے حصے کے افسران، جن میں ٹریجریز ہے، جن میں اکاؤنٹس افسران ہیں،
وہ اپنے ہی محکمے کے, اپنے ہی ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ کے ان قوانین کی دھجیاں اڑا رہے ہیں اور پلانٹ اونرز اور ٹھیکیداروں کو بہت سارے مشکلاتوں میں دھکیل رہے ہیں. ایک طرف پیسے ریلیز کر رہے ہیں, دوسری طرف وہ سرنڈر کرنے کے در پہ ہے, جس پہ پوری سمودائے, پوری کمیونٹی اتنے مشکلات میں پڑ گئی کہ ہم نے تہیہ کیا. اور یہ متفقہ فیصلہ ہے, جیسے کہ میرے سارے اس پریس کانفرنس میں موجود لوگوں نے نوٹ کیا کہ جموں میں بھی پوری پلانٹ ایسوسیشن نے فیصلہ کیا کہ ہم میگنیمائزیشن کا کوئی کام نہیں کریں گے. اسی طرح پلانٹ ایسوسیشن کے بیہاف میں ہم سارے پلانٹ اونرز نے اپنے یونٹوں کو بند کیا. پوری ریاست کا جو اس سال کا ورکس پروگرام ہے اس میں ہماری کوئی حصہ داری نہیں ہوگی, جن کی وجوہات ہم نے پورے پریس برادری کے سامنے رکھے, تاکہ یہی پریس برادری سرکار, آنریبل لیفٹیننٹ گورنر, پرائم منسٹر آف انڈیا کے پاس یہ گزارش لے کر جائے, ان تک پہنچائے کہ جو ہماری یہ مشکلات ہیں ان کا سجواب ازالہ کرنے کے لیے ہمیں سامنے نہ رکھا جائے, ہماری جو خدشات ہیں ان کو دور نہ کیا جائے. تبھی ہم پھر اس صورت میں اس ورکس پروگرام کو اس تعمیر تحریکی میں حصہ دار بنیں گے. السلام علیکم. In the hands of the accounts of contractors. کنٹریکٹرز کے اکاؤنٹ میں جانے سے پہلے اتنی سمسیا وہ کھڑے کرتے ہیں اپنے ہی محکمے کو کہ ہمیں وہ 65% جو 50% انہوں نے ریلیز کیا وہ لینا ہی مشکل ہو جاتا ہے. So could you please clear us which kind of agencies are there who are trying to interrupt in these things? Number one, it is the same department pertaining to the finance department of J&K جو ٹریجریز ہے. ٹریجریز کو کوئی یہ نہیں ہے, جب R&B اپنے پورے قوانین پورے جو اس میں لوازمات ہیں ان کو پورا کر کے ہمیں چیکس دیتے ہیں یا ان کے بلیں ہمارے حوالے کرتے ہیں, جب یہی بلیں لے کر ہم ٹریجریز میں جاتے ہیں وہ ہیلے بہانے اور مینیپولیشن, جیسا میں نے پریس نوٹ میں بھی لکھا ہے, مینیپولیشن کر کے ہمیں سمجھاتے ہیں اس میں یہ نہیں ہے, اے نہیں ہے, بی نہیں ہے. اگر جو فائنانس ڈپارٹمنٹ ریلیز کرتا ہے تو یہ سب کا دائرہ تو بنتا ہے ہمارے حق میں اس کو معاوضہ کرے.